من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ کاموں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کاموں کو پورا کیا، ان امتحانات پر پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام، پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد میں بھی انہیں پیشوا بنائیں گے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا ہمارا یہ عہد ظالموں تک۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابتدا سے یہاں تک مختلف درس کے ادوار گزری، ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، مشرکین کا تذکرہ ہوا، منافقین کا تذکرہ ہوا، پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا اور بنی اسرائیل کی ان خرابیوں کو بتایا گیا جو 40 کے قریب برائیاں تھیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اور یہ سب بتانے کے بعد پھر بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنے انعامات جو کیے تھے ان کا تذکرہ کیا اور وہ جتلایا کہ یہ تمہارے اوپر انعامات تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم میرے ان احسانات کو فراموش نہ کرتے بلکہ تم میرے اوپر ایمان لاتے، میرے پیغمبر پر ایمان لاتے، لیکن تم حسد کی آگ میں جلتے رہے اور تم نے ایمان نہیں لایا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، وہ حضرت ابراہیم کو اپنی طرف کھینچتے۔ نصرانی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، وہ اپنی طرف کھینچتے تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور اہل ایمان وہ کہتے ہمارے ہیں۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کون ہے، ذرا ان کا راستہ بھی دیکھو اور اپنا راستہ بھی دیکھو۔ تم کہاں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہو؟ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں چل رہے ہو، لہٰذا ان کی طرف نسبت کرنا یہ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا، یہاں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات، چند کاموں کے ذریعے۔ یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اعتراض ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب نے امتحان لیا، امتحان تو لیا جاتا ہے اور لینے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے کی ان اوصاف اور خصوصیات کمالات کا پتہ نہ ہو، وہ امتحان لیتا ہے کہ اس کے کمالات نکھر کر میرے سامنے آئے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کیا کیا کمالات ہیں۔ اور ابراہیم اللہ رب العزت کی ذات عالم الغیب ذات ہے، جب اللہ کی ذات عالم الغیب ذات ہے تو اللہ کو تو پہلے ہی سے ابراہیم کے کمالات معلوم ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی رب کائنات کو سارا علم تھا۔ تو اب یہ امتحان کا کیا مطلب؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ ہاں امتحان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک امتحان تو یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی قابلیت کو پرکھا جائے، جیسے ہمارے یہاں امتحان ہوتے ہیں، پیپر ہوا اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کتنی قابلیت ہے اور نہیں ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔
اور اللہ رب العزت ابراہیم کا امتحان اس لیے نہیں لے رہے تھے۔ اور دوسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے اس کو سب علم ہے، استاد کو معلوم ہے میرا شاگرد سب کچھ جانتا ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ استاد شاگرد کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ اس کے اوصاف، اس کے کمالات لوگوں کے سامنے نکھر کر آ جائے، لوگوں کو پتہ چلے یہ کن کمالات کا مالک ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا اس لیے نہیں کیا کہ اللہ اس کے کمالات کو معلوم کرنا چاہ رہے، نہیں، اللہ امت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے کمالات کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ میں نے اس کو ویسے خلیل نہیں بنایا، یہ میرا خلیل ہے۔ کیوں میرا خلیل ہے؟ کہ میں نے اس کو جہاں جہاں بھی دیکھا آزمایا، 100 نمبر حاصل کیے ہیں، اور جب 100 نمبر حاصل کیے تو یہ کامیاب ہے، اس لیے اس کو میں نے اپنا خلیل بنایا۔ تو لوگوں اور امت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے کمالات کو نکھارنا تھا، اس لیے یہ اللہ رب العزت نے امتحان لیا۔ تو فرمایا ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ یہاں ابہام ہے، مبہم ہے، تو فرمایا کہ ہاں کئی سارے کلمات، الفاظ بھی ہو سکتے اور کام بھی ہو سکتے، کئی کاموں میں ہم نے امتحان لیا۔ اور کیسے؟ کہ سب سے پہلا امتحان تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں وہ کفر و شرک کا گھر تھا، بلکہ یوں کہہ دیں کہ ان کا باپ عازر اور بادشاہ اس وقت کا جو ہے وہ نمرود بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کا یہ وزیر ہے، اور یوں کہہ دو بالفاظ دیگر کہ اس کا وزیر مذہبی امور ہے۔ کیسے مذہبی امور؟ وزیر مذہبی امور کہ بت بناتا ہے، بت خانوں میں جہاں بتوں کی کمی ہوتی ہے وہاں بت لا کر پیش کرتا ہے، پورے کرتا ہے، بت بنا رہا ہے، اور جہاں جہاں بتوں کی کمی ہے وہاں بت بھی جا کر پیش کرتا ہے، اور اس کمی کو پورا کر رہا تھا۔ اس کے گھر میں اللہ نے بت گر کے گھر میں اللہ نے بت شکن بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجا، اور باپ کے ساتھ کافی عرصہ مقابلہ رہا، لیکن باپ کے ادب کو ملحوظ رکھا، کبھی توہین نہیں کی، بلکہ یوں کہتے یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، ایسا کیوں کرتے ہو؟ لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ان کی عبادت کرتے ہو، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کام آ سکتے ہیں، پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہو۔ کبھی کہتے یہ کیا تماثیل ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ہر وقت یہی، اب آپ دیکھیں گھر میں جب یہی جنگ جاری ہو تو وہ گھر کیسے سکون والا گھر ہوگا۔ بڑی کوشش کی لیکن باپ نے نہیں مانا۔ جب باپ نے نہیں مانا تو پھر کہا اچھا، پھر یہ اب باپ کا مقابلہ گھر میں رہا، اور اس کفر کے سامنے سد سکندری بن کر ڈٹے رہے ہیں، اور ذرا بھی کبھی کفر کا سوچا ہی نہیں ہے۔ جہاں آنکھ کھولی جہاں کفر ہی کفر تھا، لیکن بہت لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے، چاند کو کرتے، سورج کو کرتے، اس کے باوجود بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی شرک سے پاک ہوتا ہے، نبی شرک کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اس آدمی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں سجاتے جس کے دل میں بھی شرک کا تصور آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم کے دل میں تصور تک نہیں آیا۔ پھر یہی نہیں، پھر پہلے والد کا مقابلہ، اب پھر حکومت وقت کا مقابلہ۔ گئے میلے پر، دوسرا امتحان، ان کے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے کے کندھے پر کلاڑی رکھ لی۔ واپس آیا نمرود، رکو میں اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کروں اور ہمارا میلہ کامیاب ہو گیا۔ یا دیکھا یہ کیا ہو گیا، کس نے یہ کر دیا، ایسا معاملہ کیوں ہو گیا؟ جب یہ کہا تو کہا یہ ایک سجیلا نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس نے کیا ہوگا۔ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھ لو اس بڑے سے کس نے کیا ہے، اور فرمایا کہ اُفِّل لَکُمْ، تف ہے تمہارے لیے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، نہ سن سکتے نہ تمہیں جواب دے سکتے۔ جب یہ سارے لاجواب ہوئے، اب کیا کیا بادشاہ نے؟ مقابلہ تھا، اس نے کہا حرقوہ، اس کو آگ میں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کر لو۔ آگ جلائی گئی، انتہا کو پہنچی آگ، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ میں پھینکا
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کمپرومائز نہیں کیا، برداشت کر لیا، میں آگ میں جاؤں گا، خوشی سے آگ میں چلے گئے، آگ میں پھینک دیا۔ میرے رب نے وہاں بھی انہیں کامیاب کیا 100%۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب جب یہاں سب کچھ ہوا تو اگلا امتحان کیا آ گیا؟ کہا ابراہیم ایک اور امتحان ہے، وہ کیا؟ اس وطن کو چھوڑو، وطن چھوڑو، ہجرت کرو یہاں سے۔ وہاں بابل کے قریب رہ رہے ہیں اتنی بڑی جگہ میں، لیکن ایمان والے صرف 3 ہیں، ایک خود، ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام اور ایک بیوی حضرت سارہ، اور کوئی نہیں۔ ہجرت کرو، یہاں سے جاؤ۔ وہاں سے نکلے، جانا ہے مصر کی طرف جانا ہے۔ اب جانے لگے، تینوں نکلے، راستے میں بھتیجے کو چھوڑا ایک جگہ پر، حضرت لوط علیہ السلام کو جہاں نبوت مل گئی انہیں کے لیے چھوڑ دیا، رہ گئے۔ اب دونوں جا رہے، ایک جگہ پہنچے، پوچھ رہا ہے ایک شخص، بڑے شریف آدمی لگ رہے ہو، یہ کون ہے ساتھ؟ کہا یہ میری بیوی ہے۔ کہا نا یہ یہاں نہیں کہنا، یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، یہ عورت کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، شوہر کو قتل کر دیتا ہے۔ آپ شریف آدمی لگ رہے ہیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، بیوی نہ کہنا، کہنا بہن ہے۔ اچھا، وہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی۔ آپ کو جب آپ نے پھر حضرت سارہ کو سمجھایا کہ جب یہ کہیں، پوچھے کون ہے تو کہنا کہ بھائی ہیں، اور فرمایا انت اختی من الدین، دین کے اعتبار سے تو میری بہن بھی ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور پوچھا کون؟ فرمایا میری بہن ہے۔ چھوڑ دیا، لیکن غلط ارادے سے آگے بڑھنے لگا حضرت سارہ کی طرف، زمین میں دھنس گیا، زمین میں دھنس گیا، منتیں کی مجھے نکلواؤ، اب کچھ نہیں کروں گا، توبہ کر گیا۔ جب نکالا تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی اور ہی لوگ ہیں۔ اپنی باندی حضرت ہاجرہ جو اس کی باندی تھی، حقیقت میں باندی نہیں تھی، اس نے بنائی ہوئی تھی، وہ انہوں نے گفٹ کر دی حضرت سارہ کو، یہ لے جاؤ۔ وہ لے کر کے حضرت سارہ نے وہ حضرت ابراہیم کے حوالے کر دی، اور حضرت ابراہیم کا نکاح ہو گیا حضرت ہاجرہ سے۔ اب وہاں سے چلے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہوئے اب آگے چلے، تو آگے جب چلے رہنے لگے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے، بیٹا ہو گیا۔ اب امتحان کیا ہوا کہ اپنے بیٹے کو بے آب و گیا جگہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہیں چھوڑ کر آئے، چند کھجوریں، پانی ہے تھوڑا سا، اور چھوڑ کر آ رہے ہیں جس کو اللہ سے مانگا تھا۔ اور پھر امتحان اگلا کیا آیا، اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر اگلا امتحان یہ آیا کہ جب ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، کہا کہ اب اس کے گردن پر چھری چلاؤ۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے لیٹا کر گردن پہ چھری بھی چلا دی۔ یہ امتحانات ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم ان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کچھ کاموں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورے کیے، 100% نمبر لے لیا، 100% نمبر لے لیے۔ جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے پھر بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، پھر میرے ابراہیم میں بھی قدردان ہوں، میں تیرے سر پر پیشوائی کا، امامت کا تاج رکھ رہا، تاج رکھ۔ اس لیے کسی نے سوال کیا ابراہیم کو، کیف کنت خلیلا، آپ کیسے خلیل ہو گئے؟ آپ کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، کیسے؟ کہا میرے رب نے مجھ سے جان مانگی، میں نے جان دے دی، میرے رب نے مجھ سے مال مانگا، میں نے مال دے دیا، مہمانوں پر خرچ کر دیا، میرے رب نے مجھ سے وطن مانگا، میں نے وطن کی قربانی دے دی، میرے رب نے مجھ سے اولاد مانگی، میں نے اولاد کی قربانی دی۔ یہی چیزیں تو انسان کو پیاری ہیں، وطن محبوب اور پیارا، محبت ہے وطن سے، جان سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، یہ ساری محبوب چیزیں فرمایا میں نے اپنے رب کے لیے قربان کر دی۔ جب اللہ کے لیے قربان کر دی، اس وجہ سے میں کیا بن گیا؟ خلیل بن گیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جب امامت کا تاج، پیشوائی کا تاج ان کے سر پر سجایا، جب سر پر سجایا، اسی لیے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو کہا جانے لگا کہ ان کی اولاد میں حضرت اسحاق ہیں، ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب آئے، ان کی اولاد سے 4000 انبیاء علیہ السلام آئے، یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، تو ابو الانبیاء کہا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم کو جب یہ ملا عہدہ تو فوراً سوال کر دیا، قال ومن ذریتی، اللہ یہ تو مجھے ملے گا، میری اولاد کو بھی یہ ملے گا، یہ پیشوائی کا عہدہ، یہ پیشوائی کا مقام، یہ امامت کا مقام میری اولاد کو بھی ملے گا، انہیں بھی کیا امام بنایا جائے گا۔ جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد اور میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، ظالم سے مراد یہاں کافر ہے، کافروں تک نہیں پہنچے گا، باقیوں کو، یعنی مطلب کیا کہ ہاں تیری اولاد میں جو شرک سے دور ہوں گے ان کو میں عطا کروں گا، اور جو شرک پر آ جائیں گے ان کو نہیں کروں گا۔ ہاں ظالم کا ایک معنی تو آتا ہے وضع شیء فی غیر مالی ظلم، ایک جگہ ایک محل ایک چیز کا ہے، اس کو دوسری جگہ رکھ دیا یہ ظلم ہے، لیکن ایک ظلم کا معنی آتا ہے شرک بھی آتا ہے، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں لا ینال عہد الظالمین کہ یہ میری امامت کا جو عہد ہے یہ ظالموں یعنی کافروں کو نہیں ملے گا، اس کے علاوہ آپ کی اولاد میں مل جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیا پتہ چلا کہ آدمی جب قربانیاں دیتا ہے تو اللہ کیا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتہ۔